کرے تب تک خدا معاف نہ کرے تو خیر البشر کی جو حق تلفیاں کر رہے ہو، ان کی بھوک کو بھلا رہے ہو، ان کی محنتوں کو بھلا رہے ہو، ان کی کوششوں کو بھلا رہے ہو، جس نے سب کچھ تج دیا تھا دین کے لیے، اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہے، اپنا گھر چھوڑ کر ہم جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ درد کرتی ہے، ہم لوگ تو گدوں پر بھی بار بار پہلو بدلتے ہیں، جس کو خود کا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جانا پڑا، جس کو خود کا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آباد کرنا ہوا، ذرا غور تو کریں اس رسول کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا؟ بس محبت کا نام ہے، جو وہ شہد کا نام لینے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا، لڈو لڈو کہنے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا اب ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ یہ سب میں دن گنا رہا ہوں، یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے۔ اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل دن، بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو، جو عالمین کا مشکل کشا ہو، اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ، تقریر نہیں، دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر دل کا درد سنانے کے لیے، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا، سن تو اچھے سے رہے ہو لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ام المومنین کا سوال، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا، وہ احد کا دن تھا نا۔ خود ہی کہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی۔ اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سنی۔ احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن، ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70، یہ کہانی کس طرح نہیں، سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ، اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ، سابقون الاولون، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے مشکل دور میں بہت ساتھ دیا۔ کون کون؟ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنظلہ، پہلی رات کا دولہا حضرت حنظلہ، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر۔ ان نوجوانوں کو کون پتہ ہے؟ آئی لو محمد تو کہتے ہو لیکن حنظلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو صرف 9-10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن لائن کہنے کی نہیں، لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے۔ اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے۔ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب تو اجنبی دل مثال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنظلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے جملہ کہہ دوں، جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے، یہ دن کیا اور دن کی اوقات کیا ہے، خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے۔ عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے؟ میں نے کہا
حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں، تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، اللہ اکبر عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا، خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے، جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے حنظلہ تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان، حنظلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل